صحیح عقیدہ یہی ہے جو سورہ اخلاص میں اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرما دے وہ اللہ ہے، ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ ان معاملات کے بعد آؤ میرے عزیزو اس رب ذوالجلال کی کچھ صفات کی طرف میں آتا ہوں۔ رب ذوالجلال رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفار و ستار و قہار و جبار بھی ہے۔ اس کی 99 صفات پر اگر ہم ذکر کرتے چلیں، روز ایک صفت پر ذکر ہو جائے گا، راتیں تمام ہو جائیں گی۔ قرآن نے خود کہا ہے دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں اور اللہ کی تعریف و توصیف لکھنا چاہیں، سمندروں کی سیاہی سوکھ جائے گی، یہ درختوں کے قلم بنے ٹوٹ جائیں گے، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو پھر بھی مکمل نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ ہماری چھوٹی سی زبان اور تمہارے چھوٹے سے کان کہاں ان تمام کلمات کو سن سکیں گے یا کہہ سکیں گے، مگر ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ان تمام سمندروں میں سے ایک قطرہ بھی ہم نے اپنی محفل میں پا لیا تو یہ ہماری زندگی کی معراج ہے۔ اللہ رحمان ہے، یقیناً ہم نے اس کو بسم اللہ میں بھی پڑھا، سورہ فاتحہ میں بھی پڑھا، بلکہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہی کہتے ہیں، ماں باپ کو بھی یہی کہتے ہیں۔ اب اس کے رحمان کی صفات دیکھنا ہے، کیسے رحمان کسے کہتے ہیں؟ رحم کرنے والا، رحم کرنے والا، نرمی کا معاملہ کرنے والا لوگوں کے ساتھ، بلکہ اپنی ساری مخلوقات کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والا۔ میں 2 ہی صفات پر آج گفتگو ختم کر دوں گا، اس کے رحمان ہونے کی اور اس کے قہار ہونے کی، دونوں کے درمیان ہمیں یہ زندگی چلانی ہوگی۔ اللہ رحمان ہے، اس کی جو زندگی یہاں ہمیں دیکھنے کے مظاہر ہے وہ کیا ہے؟ ماں تم سے جتنی محبت کرتی ہے، کیسے؟ تم رو تو گود میں اٹھا لیتی ہے، تمہارے بہت ساری چیزیں اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے کھلاتی ہے، آخر وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو۔ ماں تمہیں اٹھا کر کے اتنا جو پیار کرتی ہے، باپ تمہیں لے کر کے چلتا ہے، تمہارے لیے جوجھتا ہے، محنت کرتا ہے، آخر وہ کیوں مشقتیں اٹھاتا ہے، خون پسینے کی کمائی ایک کر کے لا کر اپنے بچے کو کھلاتا ہے۔ اب سنیں حدیث پاک میں ماں اور باپ کے دلوں میں یہ بچے کی جو محبت ڈالتی جاتی ہے، یہ اللہ کے رحمان صفت کا کچھ حصہ ہوتا ہے۔ یہ اس کی صفت کا تھوڑا سا حصہ جب اللہ آتا ہے تو وہ بچوں سے اس قدر پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر وہ رحمت کی صفت مولا ماں اور باپ کے سینے سے نکال دے تو ہر باپ اپنے بچے کو قتل کرنے پر بیٹھ جائے، ماں اپنے بچے سے دوری اختیار کر لے، ایسا نہیں ہوتا۔ ماں بوڑھی ہو جائے یا بچہ اس کا بوڑھا ہو جائے، پھر بھی ماں اس بوڑھے بچے کو بھی سینے سے لگاتی ہے، اس کے پسینے دیکھنا نہیں چاہتی، اس کی جبینوں پر خم نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہ ماں کے اندر جو ہلکی سی بھی محبت آپ دیکھتے ہیں، یہ رب ذوالجلال کے رحمان کا اس کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔ اب اندازہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کس قدر رحم کا معاملہ فرماتا ہے۔ آج ہم جو بیٹھے ہیں یہ بھی تو اس کے رحم کا ہی معاملہ ہے، اس کے رحمان ہونے کا ایک بین ثبوت ہے۔ ہم حضرت ابوبکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ، توجہ جاتا ہوں، سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ حضور سنا ہے کیا آپ کی بہت ساری کرامتیں مشہور ہیں، کوئی کرامت ہمیں بھی دکھائیں۔ توجہ، بہت سارے لوگ کرامت کے نام پر گمراہ بھی ہوتے ہیں، لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں جیب میں سے جلیبی نکال کر کے کھلا دے، ابھی کیا ابھی وہی پیر کرامت والا اچانک کچھ نکال کے دکھایا ہے۔ حضرت ابوبکر شبلی نے تو ایک الگ ہی کرامت بتائی۔ کیا کرامت بتائی جانتے ہیں؟ حضرت ابوبکر شبلی فرماتے ہیں میاں ہمارا اس زمین پر زندہ چلنا پھرنا ہی بڑی کرامت ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ہم اتنے گنہگار ہیں کہ زمین پھٹ جائے اور ہم دھس جائے، پھر بھی زمین نہ پھٹتی ہے نہ ہم دھستے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کرامت ہی تو دیا ہے۔ یہ کرامت تو اللہ نے سب کو دیا ہے، یہ رحم کا معاملہ اللہ نے سب کے ساتھ کیا ہے، آپ کے ساتھ بھی، بلکہ ان کے ساتھ بھی کیا جو اسے مانتے بھی نہیں ہیں، جو اسے گالیاں دیتے ہیں، ان کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا، آپ بغیر مہمان کے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے، 2 دن بھی اگر کوئی مہمان نہیں آتا تو آپ کھاتے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام 2 دن تک بھوکے رہے، تیسرے دن ایک مہمان ملا، اسے لے کر کے آ کے دسترخوان پر بٹھا دیا، کہا کہ آپ ہمارے گھر کے مہمان ہیں، اب کھانا بنایا گیا، اچھا دسترخوان پر، کہا چلو بسم اللہ کرو کھاؤ۔ وہ دہریا تھا، ملید تھا، کہا کون سا اللہ، میں اللہ کو نہیں مانتا۔ اتنا کہا ابراہیم علیہ السلام کو جلال آیا، آپ نے دسترخوان کھینچ لیا، کہا اٹھو گھر سے نکلو باہر جاؤ، دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا اس کو اٹھا دیا۔ یہ تو شان ہے انبیاء کی۔ الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا یہ ذکر ہے، یہ ذکر کا ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے۔
اور ذکر ہر ایک کا الگ الگ انداز سے ہے. انسانوں کا ذکر الگ ہے، جانوروں کا الگ ہے، ملائکہ کا الگ ہے، جنات کا الگ ہے، مچھلیوں کا الگ ہے، چیونٹیوں کا الگ ہے. سب اپنے اپنے انداز سے ذکر کرتے ہیں. قرآن یوں کہہ رہا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کر رہی ہو، ذکر میں مشغول نہ ہو. کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کر رہی ہو. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اللہ فرماتا ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکو گے. درخت پیڑ پودے کس طرح سے ذکر کرتے ہیں تمہیں معلوم نہیں، ان کا انداز الگ ہے، جانوروں کا انداز الگ ہے. حتیٰ کہ میرے عزیزو یہ انسانوں اور دوسری مخلوقات میں اللہ نے فرق بھی کیسا رکھا ہے. قربان جاؤ اس کی رحمتوں پر. اس کا اصول یہ ہے اللہ کا، جانوروں میں اگر کوئی جانور ذکر کرنے سے ایک لمحے کے لیے اگر غافل ہوا، ایک لمحے کے لیے، ایک منٹ کے لیے غافل ہوا تو اس کی موت آ جائے گی. اس کوئی پرندہ اگر تھوڑی دیر کے لیے ذکر کو موقوف کر دیا اللہ کی بارگاہ میں تو فرمایا جاتا ہے کہ اس کا یا تو شکار ہو جائے گا یا مر جائے گا. درخت اگر ذکر الہی سے تھوڑی دیر کے لیے غافل ہو جائے تو درخت وہ سوکھ جائے گا یا جل جائے گا یا ختم ہو جائے گا. لیکن انسان برسا برس بھی ذکر نہ کر کے اس زمین پر جی رہا ہے، یہ اس کی رحمت کاملہ. اللہ رب العزت نے اپنے اشرف المخلوقات مخلوق کو، اس انسانی مخلوق کو اللہ نے بہت ساری چیزوں میں درگزر کر کے رکھا ہے، معاف کر کے رکھا ہے. اس کا نام لو تو بھی کھلا رہا ہے، نہ لو تو بھی کھلا رہا ہے. حساب تو بعد میں ہونا ہے. عزیزان گرامی، بزرگان دین نے جو ذکر کے طریقے الگ الگ انداز سے بیان کیے، میں یہ مجلس تصوف ہے، یہ مجلس ذکر ہے، میں صرف اور صرف قلب کی بات کرنا چاہوں گا، دل کی بات. آج کے دور میں پوری کی پوری طاقت لگا دیتے ہیں اپنی صحت کو صحیح کرنے کے لیے. اگر آپ کا گھٹنا خراب ہوا تو مجھے یہاں تک خبر ملی کہ ایک گھٹنے کا آپریشن 1.5 لاکھ روپے سے، دل کا آپریشن، سر کا آپریشن، آنکھ کا آپریشن، ہاتھ کا آپریشن، جہاں کہیں تھوڑی خرابی آئی آپ مال خرچ کر کے اس کو صحیح کرانا چاہیں گے. جو لا علاج بیماری ہے کینسر، سب کو معلوم ہے، اس کے باوجود بھی کینسر ہونے کے بعد کوئی خاموش بیٹھتا ہے کہ چھوڑو اب تو مرنا ہی ہے. علاج میں وہ بھی 2-5 لاکھ روپے خرچ کر ہی دیتا ہے. اسے معلوم ہے کہ صحیح نہیں ہوتی، کوشش کرنے میں کیا ہے. کتنی حیرت کی بات ہے کہ یہ بیماریاں جو جسم کو لگی ہیں ان کو صحیح کرنے کے لیے مال بھی خرچ کرتے ہیں، وقت بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن جو گناہوں کی بیماری دل میں لگی ہوتی ہے اس کے علاج کے لیے کوئی بندہ کوشش بھی نہیں کرتا. اس میں نہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے آپ کو، نہ ہی بہت زیادہ محنت کی ضرورت. چند چیزیں ہیں کہ اگر قلب دھو دیا جائے تو پاک ہو جائے گا. دلوں کی سختی بندے کو انسان سے گرا کر جانور کے درجے پر لے آتی ہے، بلکہ جانور سے بھی بدتر. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے پارے میں ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوا. لوگوں کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے، نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اللہ فرما رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہوتے ہیں. پتھر میں کوئی چیز داخل بھی نہیں ہوتی، اندر سے کوئی چیز باہر بھی نہیں آتی. تو جس کا دل سخت ہو گیا ہے، ہدایت کی کوئی بات اس کے دل میں داخل بھی نہیں ہوتی اور کوئی بھی اچھی بات وہ قبول بھی نہیں کرتا، انہی لوگوں کے متعلق قرآن کہتا ہے سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون. یہ کس کے لیے ہے؟ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، وہ اب لوٹنے والے نہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. میرے عزیزو یاد رکھو، ایک مومن کے لیے سب سے پہلی چیز قلب کا تصفیہ، دل کا علاج کرانا. دل کا علاج سے مراد کسی کارڈیالوجی کے پاس جا کر کے نہیں، وہ تو خون کی نالیوں کو تو صحیح کر لے گا، لیکن دل کے اندر جو گناہوں کا میل ہے اس کو کوئی کارڈیالوجی صحیح نہیں کرتا، اس کو ڈاکٹرز نہیں صحیح کریں گے. اور یہ بیماری نہ تمہیں ایکس رے میں بھی نظر نہیں آئی. ہاں اس کی نشانیاں بزرگوں نے بیان کی ہیں، تم خود پرکھ سکتے ہو. اگر قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے تو سمجھ لو کہ دل کالا ہو رہا ہے. مسجد میں زیادہ دیر بیٹھنے میں دل نہیں لگتا ہے تو سمجھ لو کہ دل کالا ہو چکا. اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے دل ہاتھ نہیں اٹھتا تو سمجھ لو کہ دل پورا کالا ہو چکا. ایسی نشانیاں بہت ساری ہیں. آیات قرآنیاں پڑھی جا رہی ہیں، سننے کا شوق نہیں، لیکن وہی گانے گھنٹوں سنتا ہے. یہ دل کے کالے ہونے کی علامات. تھوڑی دیر اپنے والدین کو دیکھ نہیں سکتا لیکن گھنٹوں غیر محرم عورتوں کو دیکھنے کا شوق ہے.
کلام پاک کو تھوڑی دیر کے لیے نظر بھر کر کے دیکھنا نہیں چاہتا، لیکن موبائل میں گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے۔ یہ تمام چیزیں دل کے سیاہی کی علامات ہیں میرے۔ اگر علاج نہیں کیا تو یہ پتھر ہو جائے گا، یہ پتھر ہو جائے گا، اور پھر اس کا علاج بھی نہیں ہو پاتا۔ اسی طرح مرے دل کے ساتھ دنیا سے وہ چلا بھی جاتا ہے۔ آخر اس دل کی صفائی کیسے کی جائے؟ کون سا صابن، کون سا سرف، کون سا پانی لے کر کے اس دل کو دھوئیں تو صاف ہو؟ نہیں میرے عزیزو، یہ دل صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے پاک ہو۔ قرآن نے کہہ دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اس دل کی صفائی جو ہے اللہ کے ذکر سے ہے۔ اب ایک بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، فقہ کا ایک قاعدہ ہے، قانون ہے، شریعت کا ایک مسئلہ ہے۔ زمین پر اگر نجاست پڑ گئی، کیسے پاک کریں گے آپ؟ کھلی زمین تھی، گوبر پڑا ہوا ہے، پاک کرنے کا طریقہ، ہر چیز کو پاک کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ مسائل آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ کپڑے پر لگے تو دھونا ہے، بدن پر لگے تو دھونا ہے، برتن پہ لگے تو دھونا ہے، الگ الگ طریقے ہیں سب نجاستوں کو پاک کرنے کا۔ کپڑے پر اگر نجاست لگی ہے تو 3 مرتبہ دھونا ہے آپ کو۔ کوئی غلیظ نجاست لگ گئی تو، نجاست کی بھی 2 قسمیں ہیں، خفیف اور غلیظ۔ غلیظ کا مطلب جیسے پیشاب، پاخانے وغیرہ، خفیف کا مطلب حلال پرندوں کی بیٹ ہو۔ تو یہ نجاست کو دھونے کے الگ الگ طریقے ہیں، لیکن ان میں سے اگر کہیں زمین پر نجاست لگی تو اسے کیسے دھوئیں گے آپ؟ کھلی زمین، میدان ہے باہر، اور نجاست گر گئی ہے، اس کے پاک کرنے کے 2 طریقے بزرگوں نے لکھے ہیں، فقہاء کرام نے لکھے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ بارش اتنی آ جائے کہ نجاست بہہ جائے، بارش اتنی آ جائے، توجہ ہے نا، زمین کے پاک ہونے کے 2 طریقے ہیں۔ بارش اتنی آ جائے کہ نجاست وہ بہہ کے چلی جائے۔ دوسرا طریقہ ہے یا تو دھوپ اتنی زیادہ پڑ جائے کہ وہ نجاست سوکھ کر کے ختم ہو جائے، وہ زمین پاک ہو گئی۔ یا تو بارش سے زمین پاک ہوگی یا تو دھوپ سے زمین پاک ہوگی۔ یہ 2 قاعدے ہیں شریعت کے۔ نجاست یا تو بہہ کے چلی جائے یا سوکھ کر کے چلی جائے، سوکھ کر کے جب ختم ہو گئی تو زمین پاک ہو گئی۔ اب آئیے میں یہ بات کیوں بتا رہا ہوں۔ مشہور صوفیہ اکرام نے فرمایا، اے بندے، اسی طرح تیرے دل کی جو زمین ہے اس پہ اگر گناہوں کی نجاست لگ جائے تو اسے بھی دھونے کے 2 طریقے ہیں، اسے پاک کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ جس طرح زمین بارش کے برسنے سے پاک ہو جاتی ہے، اسی طرح تیرے دل کی زمین اللہ کے ذکر سے پاک ہو۔ اللہ کا ذکر برسات ہے، یہ بارش ہے، قرآن کی تلاوت بارش ہے۔ جیسے ہی بندہ ذکر کرنے لگتا ہے اس کے قلب پر اللہ کی انوار برسنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ نجاست بہہ کے چلی جائے گی۔ دوسری، وہ آج کے زمانے میں مشکل ہے، اگر دل کی زمین نجاست سے ملوث ہو گئی ہے، ناپاک ہو گئی ہے، ایک طریقہ میں نے زمین کا بتایا بارش کا، دوسرا طریقہ ہے دھوپ کا۔ دل کی نجاست کو دھونے کے لیے ایک ذکر الہی کی برسات، یا تو پھر شیخ کامل کی نگاہوں کی گرمی سے، شیخ کامل کے نگاہوں کی گرمی سے نجاست پاک ہو سکتی۔ یہ 2 طریقے ہیں۔ شیخ کامل کا حصول معمولی بات نہیں، اس میں برسا برس لوگ تلاش میں لگانا چاہیے، لیکن یہاں تو آج حال یہ ہے کہ کہیں سے کوئی بھٹک کے پیر میرے گھر آ جائے، میں اس کا دامن پکڑ لوں گا۔ در حقیقت جسے اپنے بیماریوں کو صحیح کرنے کی طلب ہے وہ سچے پیر کی تلاش میں گھومتا پھرتا رہے گا، یہ نہیں کہ بازار میں بیٹھ کر کے انتظار کرے۔ اسے تو ڈھونڈتے رہنا چاہیے کنٹینیو کہ کہیں مجھے شیخ کامل ملے جو میرے دل کے مرض کا علاج کرے، جس کے پاس بیٹھوں تو مجھے گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے اور میرے دل کے اندر گناہوں کی جو نجاست ہے اس کی نگاہوں کی گرمی سے دھل جائے۔ اور یہ 2 چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ آپ کو میں یہ دونوں چیزیں اگر سناؤں، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ خود جو ہے اپنے، ظاہر سی بات ہے قلب میں ان کے نجاست کی بات تو میں نہیں کروں گا، لیکن انہوں نے 12 سال کنٹینیو ایک جنگل میں کھڑے ہو کر کے ذکر کیا۔ ان کے جسم پر بیلیں لپٹ گئی تھی، وہ درختوں میں چھپ گئے تھے، لوگ پہچانتے بھی نہیں تھے، 12 سال تک وہاں رہ گئے اور ذکر الہی میں مشغول تھے۔ اور اس کے بعد ان کے مرید صادق محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی، جو حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی، محبوب الہی، ان کا حال یہ تھا کہ یہ اپنے شیخ کی نگاہوں سے، صرف بابا فرید نے صرف ان کے قلب پر نگاہ ڈالی اور ان کی دنیا بدل گئی، اور پھر وہ اس راستے پر ایسے آئے کہ اپنے وقت کے قطب بن گئے۔ تو یہ ہوتا ہے شیخ کے نگاہ کی گرمی یا تو دلوں کو بہت پاک کر دے اور بہت اعلیٰ بنا دے، یا تو پھر ذکر الہی کی کثرت کہ بندے کے دل کو پاک و صاف کرے۔ یہ 2 ہی چیزیں ہیں میرے عزیز، یہ 2 کو چھوڑو گے تو پھر یہ زمین اتنی نجس ہو جائے گی، اتنی نجس، یوں سمجھ لو
کہ کوئی ایک زمین جیسے ہمارے ہبلی کے باہر بھی کہیں ڈمپنگ گراؤنڈ تو ہوگا جہاں سارے لوگ کچرا پھینک ہے، اس کے پاس سے گزرو گے تو ناک پکڑ کر کے جانا پڑے. ایک وقت ہمارے دلوں کا بھی ایسا آتا ہے کہ اتنی نجاست اس میں آ جاتی ہے کہ فرشتے قریب آنے سے کراہت محسوس کرتے، نہیں آتے فرشتے. دلوں کی گندگی اور غلاظت اتنی بھی بڑھ سکتی ہے. کیوں؟ ہم نے کبھی دھویا ہی نہیں اس کو. گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ ہوتے رہے لیکن دھویا کبھی نہیں. کیا ہوگا اس کا حال؟ آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہوں گے جو سادھو وغیرہ جن کے جٹ ہوتے ہیں بال، کبھی نہیں نہاتے. نہیں نہانے کی وجہ سے بال پورے جمع ہو جاتے. ہوتا ہے ایک دوسرے سے بال چپک کر کے مل جاتے ہیں اور پھر اتنی غلاظت اس کے اندر ہوتی ہے. واللہ عالم وہ کون سے طریقے پر چلتے ہیں، کون سا دین ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن کنٹینیو اگر آدمی پانی بھی نہ لگائے بالوں کو تو یہ جم جاتے ہیں، ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں اور پھر جٹ بن جاتے ہیں. کھول بھی نہیں سکو گے، زندگی بھر کاٹ کے ختم کرنا پڑے گا. سوچو اگر دل کو کبھی نہیں دھویا آپ نے تو اس دل کی بھی وہی کیفیت ہوتی ہے جیسے وہ بالوں کا جٹ ہے، اتنا غلیظ ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اللہ نے کیا بیان کی ہے جانتے؟ وہ رسول تمہارے درمیان آ رہا ہے. دیکھیں 3 جگہ پر آیت آئی ہے، 3 جگہ پر، تینوں جگہ پر اللہ نے یہی بیان فرمایا، وہ رسول تمہارے درمیان آ رہا ہے یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا اور تمہارے دلوں کو خوب پاک کرے گا. حضور کی سب سے بڑی صفت اللہ نے 3 جگہ قرآن میں کیا بیان کی؟ تمہارے دلوں کو صاف کرے گا. دلوں کو صاف کرنا یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طرہ امتیاز رہا ہے. وہ ایسے طبیب حاذق تھے کہ جس کے متعلق شاعر نے سچ کہا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دی، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دی. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت سے کتنوں کو ان کے دلوں کو پاک کیا. کئی ایسے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جن کے پچھلے زمانے کو ہم آج ذکر نہیں کر سکتے. عزیزان گرامی، مجھے آج اس بات کا شدید احساس ہے کہ ہم اپنی روایات بھول گئے. ماضی کی جتنی بھی ہمارے روایات تھے ہم بھول گئے. خاص طور پر ہندوستانی مسلمانوں کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے جو آج ہم چل رہے ہیں. کیوں جانتے ہیں آپ؟ ہندوستان میں جو اسلام آیا ہے یہ صوفیہ اکرام سے آیا ہے. صوفیہ اکرام کا اس میں بڑا کردار رہا ہے. دیکھیں کئی جگہ پر تبلیغ اسلام الگ الگ انداز سے پہنچی. میں مانتا ہوں کہ اسلام ہندوستان میں صحابہ کے دور میں ہی آ چکا تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں ہی آ چکا تھا، لیکن اتنا پھیلا نہیں تھا، چند جگہوں پر تھا. لیکن کثرت سے جو پھیلا ہے وہ صوفیہ اکرام کے ذریعے سے. سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی، محبوب الہی نظام الدین اولیاء، حضرت خواجہ علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی، مخدومان مارارا، مخدومان کچوچا، مخدوم علاء الدین پنڈوی، مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، مخدوم جہانیاں جہاں گشت حضرت شاہ عالم قطب عالم. یہ وہ اولیاء کاملین ہیں جو تصوف کے راستے سے اسلام ہندوستان میں لائے. اب یہاں ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا جانتے ہیں آپ؟ دیکھیں ہم بہت چینج ہو چکے. آج ہم جو ہے صرف چھلکوں پر رہ گئے اور مغز کو چھوڑ دیا. ہم چھلکے ہمارے پاس رہ گئے اور مغز کو چھوڑ دیا. ہم آج جلسے اور تقریروں میں ہیں، لیکن یہ تقریریں کس لیے ہوتی تھی جانتے ہیں؟ ایک بھولے بھٹکے بندے کو قریب کر کے سمجھا کر کے اس کو ذکر الہی کی طرف لانے کے لیے تقریر ہوتی تھی. ابھی جیسے اس سنت پر ادا کرنے کے لیے میں کھڑا ہوں، ابھی ہمارے ذکر کی مجلس ہونا ہے، میں اس ذکر کی مجلس کے تک آپ کو پہنچانے کے لیے بیان کر رہا ہوں. تو صوفیہ اکرام کے جو بیانات ہوتے تھے اسی لیے ہوتے تھے. اب بیانات رہ گئے، ذکر ختم ہو گیا. تصوف کی روح تھی وہ غائب کر دی. خانقاہیں ہیں آج بھی، خانقاہوں میں سے یہ سارے ریت رواج ختم کر دیے گئے، کیونکہ بہت سارے خانقاہ الا ماشاء اللہ، سب کی بات نہیں کرتا ہوں، اب خامخواہ ہو گئے ہیں. پیر پیر بنے ہوئے ہیں، منگل بنے ہوئے ہیں، وہاں پر صرف پیروں کا حال یہ ہے دیکھا. پھر آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ پیروں کا ٹاپک پھر شروع، اس لیے کہ نقصان بھی انہی سے ہو رہا ہے. جتنا فائدہ مشائخ اور پیران نظام سے دین کو ہوا ہے اتنا نقصان بھی ان سے ہوتا ہے. اس کے لیے مجھے بتانا ضروری ہے. اگر ایک ڈاکٹر کسی مریض کا علاج کرتا ہے اور دوسرا ڈاکٹر مریض کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے تو مجھے بولنا ضروری ہے کہ یہ ڈاکٹر موت کا کنواں بن جائے گا، یہ ڈاکٹر تیری صحت کا طبیب ہے. اسی طرح سے میں اس ٹاپک پر گفتگو کرتا ہوں میرے عزیز، ورنہ مجھے پرسنلی کسی بھی پیر سے
اس طرح کی الرجی نہیں ہے کہ میں اس کو بار بار یہاں پر لاؤں. جو پیر ہے نہیں ہم تو اس کو خاطر میں لاتے بھی نہیں. لیکن جو لباس اوڑھا جاتا ہے اس کے لیے میں کہتا ہوں سب جگہ اکثر خانقاہوں میں لینا بینک ہے، جو آئے وہ سب وہاں جمع کرے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. سب ان کا سارا مال دولت ساری چیزیں اس پر قبضہ کر کے سانپ کی طرح کنڈلی مار کر بیٹھ جائے، یہ پیر ہے. آؤ میں تمہیں بتاؤں ماہرہ متحرہ میں اعلیٰ حضرت جہاں سے بیعت ہوئے تھے 12 سال تک مجاہدہ کراتے تھے خانقاہ میں رکھ کر کے، تب خلافت دیتے تھے. 10 سال 11 سال 12 سال اور الگ الگ انداز کے ذکر کرائے جاتے تھے. ان کو پیاسا رکھا جاتا تھا، بھوکا رکھا جاتا، اور اگر کوئی یہ برداشت نہ کرے تو اسے کہتے تھے خدا حافظ آپ جائیے، اس راستے کے آپ مسافر نہیں. سید آل رسول ماراروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد ہیں، ان کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ حضور آپ کی خلافت چاہیے ہم کو، اور تصوف کے سلوک کے راستے پر میں چلنا چاہتا ہوں. کہا آپ آج ہی تو آئے، مہمان ہیں آپ، آج رہیے کل بات کریں گے. ان کو گھر پر ٹھہرائے، خانقاہ میں کمرے بنے ہوتے تھے. خادم سے کہا کہ مچھلی بھون کر کے اچھی طرح سے فرائی کر کے ان کو پیش کرنا، خوب مچھلی کھلاؤ، باقی کچھ بھی مت کھلاؤ، آج یہ ہمارے مہمان ہیں. خادم سے کہا لیکن پانی مت دینا. اس نے مچھلی خوب کھلایا، پانی کا ایک گلاس بھی نہیں دیا. پیر و مرشد نے کہا تھا مچھلی کھلا کر کے کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کر دینا اور تم چلے جاؤ. رات کو مچھلی کھلایا انہوں نے، پیٹ بھر کر مولانا صاحب نے مچھلی، اور پانی نہیں ملا. وہ چیختے رہے، چلاتے رہے. مچھلی جب پیٹ میں جاتی ہے تب بھی پانی مانگتی، بہت تیز پیاس لگتی، کیونکہ وہ پانی میں رہنے والی چیز ہے. جب پیٹ میں جاتی ہے تو تب بھی اسے پانی کی ضرورت ہے. وہ تڑپنے لگے، پکارا پکارا پکارا، کوئی نہیں آیا. چلانے بھی لگے یہ کون سی مہمان نوازی ہے، یہ کیا کر رہے ہیں. بیچارے رات بھر اسی طرح پیاس کی شدت میں تڑپتے رہے. صبح ہو گئی، پارا گرم تھا. صبح کے وقت خادم نے دروازہ کیا کھولا کہ اس پر حملہ کر دیا. کہا کہ یہ بھی کوئی مہمان نوازی ہے، یہاں پر لا کر کے مچھلی کھلایا، پانی نہیں دیا، میں رات بھر تڑپتا رہا. کہاں ہے حضرت تمہارے؟ حضور بیٹھے ہوئے تھے سید آل رسول رحمۃ اللہ. وہ چیختے چلاتے ہوئے آئے. کہا کہ یہ کیسی بدتمیزی ہے ہمارے ساتھ، آپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا. حضرت نے فرمایا نرم ہو جائیں نرم ہو جائیں، آپ بیٹھ جائیں. اس کے بعد ان کو پانی پلایا گیا. ان کو نذرانہ دے کر کے حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے اب آپ جا سکتے ہیں، آپ جا سکتے ہیں. انہوں نے کہا یہ کل رات کیا ہوا؟ کہا اس راستے کی پہلی پیاس برداشت نہیں کر سکے، اور ذکر کے اور خلافت کے بوجھ کو کیسے اٹھا پاؤ. اب خلافت اتنی آسان کر دی گئی کہ ہول سیل مل رہی، ایک کی لینے جاؤ 10 کو دے دیا جائے. عزیزان گرامی، اولیاء کاملین کے میں بات کہاں سے چھیڑا ہوں، میری بات یہ تھی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو کم سے کم مغز تصوف کو بھولنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ ہمارے ہاں اسلام آیا ہی اس راستے سے تھا. جانتے ہیں کہ صوفیہ اکرام اسلام کی تبلیغ کرتے تھے تو سب سے پہلے ذکر کی تلقین کرتے. اتنے اذکار تمہارے گھر گھر میں ذکر کی آواز آتی تھی، گھر گھر میں. محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں ہی، یا ان کے بعد غالباً حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، مجھے خیال نہیں پڑتا ہے. اورنگزیب ہاں، چونکہ وہ شریعت کے بہت زیادہ پابند تھے، ان کے زمانے میں ایک بزرگ یا محبوب الہی ہوں جو بھی ہو، دلی میں وہ اپنے چند مریدین کو لے کر خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. خیمہ جانتے ہیں نا، ٹینٹ. 4 کونوں کو باندھا جاتا تھا زمین سے، زمین میں کوئی موٹا سا کیل گاڑ کر کے اس پہ خیمے کی رسیاں گاڑ کر کے رکھتے تھے. یہ عارضی ٹینٹ جیسے آدیواسی لوگ یا خانہ بدوش لوگ باندھتے. وہ بزرگ دلی میں خیمہ باندھ کر کے اپنے مریدین کو تلقین کر رہے تھے، اور وہاں سماج کی محفل چل رہی تھی. محفل سما، محفل سما کا مطلب یہاں بہت سارے لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں، ڈانس کرنے کو رقص کرنے کو سمجھتے ہیں محفل سما. بے وقوفو، تم نے اولیاء کاملین کی دھجیاں اڑانا شروع کی ہیں. قوالی جس طرح سے رقص اور ڈانس کر رہے، یہ محفل سما نہیں. محفل سما تو وہ تھی کہ ان کو اگر چاقو بھی مار دی جاتی تو انہیں خبر نہیں ہوتی تھی. محفل سما میں کیونکہ جو حقیقی کلام پڑھے جاتے تھے اور ساتھ جو پڑھنے والے وہ باشرہ ہوتے تھے، محفل میں بیٹھنے والے اہل دل ہوتے تھے. یا نمازوں کا ٹھکانہ نہیں ہے، اور سما سے کہاں لطف آئے گا. ہاں، یہ ان لوگوں کو دیکھیں آپ، یہ جتنے بھی جھومتے رہتے ہیں، ہا ہو کرتے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، ان کے سامنے قرآن کی 2 سورتیں پڑھو، دیکھو کوے کی طرح بیٹھے رہے. میاں اللہ کا کلام تیرے دل پہ اثر نہیں کیا، ایک آدمی ایک شاعر کی بات پر تو جھومنے لگ گیا. کیسی نا انصافی ہے، کیسی نا انصافی ہے. جو تیرا خالق بیان کر رہا ہے وہ کلام ربانی، کبھی سننے کا دل نہیں کرتا تجھے. قرآن مقدسہ سنتے ہونا یہ چاہیے کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں.